مثلاً جب عورت اور مرد شادی کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پائلٹ آپ سے وعدہ کرے کہ یہاں سے بیروت آپ کو پہنچا دوں گا اور ٹکٹ اتنا لگے گا. اب رستے میں وہ جاتے جاتے یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ میرے سے عشق بھی کیجئے. آپ کو اطمینان سے اہتمام سے پہنچانا اس کا فرض ہے. اور شادی بھی بالکل یہی چیز ہے. شوہر بیوی سے کہتا ہے اتنے حق مہر کے بدلے، اتنی صعوبتوں کے بدلے، اتنی تکلیفوں کے بدلے میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان آج کے نائب لاگ کے ساتھ. ناظرین، پچھلے دنوں خبر آئی کہ 1 اگست 2022 سے 10 اگست 2022 تک جبکہ لاہور کی جو سول کورٹس ہیں، فیملی کورٹس ہیں، وہاں گرمی کی چھٹیاں ہیں، تو ان 10 دنوں میں ڈیوٹی جو فیملی جج ہیں ان کے پاس صرف لاہور میں 10 دنوں میں 500 سے زیادہ تنسیخ نکاح کے کیس دائر ہوئے، ڈیزولوشن آف میرج کے کیس. اور ان کا اگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈیزولوشن آف میرج ہے کیا، تنسیخ نکاح ہے کیا، یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں جو اپنے خامدوں سے، شوہروں سے تنگ آئی ہوئی خواتین، بیویاں عدالت میں جاتی ہیں کہ مجھے میرے خامن سے نجات دلائی جائے، مجھے اس کی زوجگی میں رہنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، تو ہمارے نکاح کو فسخ کرا دیا جائے، تنسیخ کر دی جائے، اس کی ہمارے نکاح کو ڈیزالو کر دیا جائے. تو یہ نکاح ڈیزالو کرانے کی خواہش ان میں کیسے پیدا ہوئی؟ جو ایک انالائز کیا گیا ان تمام تر 500 سے زیادہ مقدمات کو، تو ان میں سے زیادہ تر مقدمات جو تھے وہ ان لڑکیوں کے تھے جن کی شادی کو 6 مہینے سے سال 1.5 سال ابھی ہوا ہے، اور ان تمام لڑکیوں نے یہ شادیاں والدین کی مرضی کے خلاف اور اپنی پسند سے کی تھیں. اور ہوا کیا کہ جن لڑکوں کو انہوں نے منتخب کیا، صرف ان کی ظاہری خوبصورتی، یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹشن ٹاٹ، کہ وہ جناب بڑے بنے سورے وغیرہ، یہ خط کروایا ہوا داڑھی کا اور بال بنائے سنوارے ہوئے، اور وہ جا رہے ہیں ان کو لے کر موٹر بائک پہ، یا جس کے پاس گاڑی ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، اور ہوٹلنگ ہو رہی ہے، کھانے وانے کھائے جا رہے ہیں، کہیں ڈیٹس کی جا رہی ہیں. تو پھر وہ جو شادیاں الٹیمیٹلی ہو جاتی ہیں، اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میرا شوہر ہے اس کا تو کمائی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی جاب ہے، نہ اس کا کوئی بزنس ہے، نہ گھر میں کوئی آمدنی ہے. تو پھر گھر میں کل کل چخ چخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو محبتیں تھیں نا ساری، وہ پھر محبتیں گئیں، تو پھر وہ محبتیں باقی نہیں رہتی، تو پھر نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور نفرتوں کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر پہ 1000 قسم کے الزام لگا کر کورٹ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس سے نجات دلائی جائے، مجھے اس سے طلاق دلائی جائے. میں نے تقریباً 35 سال ڈسٹرکٹ کورٹس میں بطور جج کے کام کیا ہے، اور میں نے سروس ٹریبیونل میں جہاں پنجاب میں وہاں بھی کام کیا ہوا ہے، اور بہت سارے اور عہدوں پہ بھی کام کیا ہوا ہے. میں نے یہ دیکھا بطور فیملی کورٹ کے جج کے کہ ہمارے ہاں بے تحاشا جو مقدمات آتے ہیں وہ پہلے آیا کرتے تھے کہ ساس نندوں سے نہیں بنتی تھی، یا شوہر ظلم کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، یا وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا شوہر، یا اس کے خلاف وہ کہیں چلا گیا واپس نہیں آیا. تو اس قسم کے معاملات ہوا کرتے تھے. وہ ایک ٹپیکل ایک ہوتا تھا کہ وجوہات لکھی ہوتی تھی کہ جناب وہ تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا جناب وہ امپورٹنٹ ہے، یا وہ غائب ہو گیا ہے، اتنے عرصے سے نہیں آیا، اس کو جیل ہو گئی ہے، یا ساس نندیں جھگڑا کرتی ہیں، وہ ظلم کرتی ہیں، مارتی پیٹتی ہیں. تو اس قسم کے معاملات ہوتے تھے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ شادیوں کو 6 مہینے سال گزرے اور پھر طلاق کے مقدمات آنا شروع ہو جائیں. آپ ذرا سوچئے کہ جب ایک لڑکی کو 6 مہینے سال کے بعد طلاق چاہے ویسے ہو جائے یا طلاق عدالت سے ہو، تو ہمارے معاشرے میں اس لڑکی پر کیا گزرتی ہے. اگر وہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لڑکی کے پاس جاب نہیں ہے،
وہ پروفیشنلی کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے پاس صرف یہی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ یا تو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھے، وہاں وہ مائی بن کے کام کرے، یا وہ کوئی غلط راستہ اختیار کر لے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو وہ تو کہیں جاب بھی کر لے گی، وہ کہیں اپنا گزارا بھی کر لے گی، اور پھر اگر اس کے بچے بھی ہو گئے مین وائل تو بچے بھی پال لے گی۔ لیکن اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ جو خاوند سے جان چھڑانے کے بعد، جس کے پاس نہ تعلیم ہے، جس کے پاس نہ کوئی جاب ہے، جس کے پاس نہ کوئی ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنا کام خود کر سکے، اپنا بزنس کر سکے، اپنا کوئی اور کام کاج چلا سکے جس سے اپنی وہ باعزت روٹی روزی کما سکیں۔ تو ایک طلاق جو ہے یا ایک میرج جو ڈیزالو ہوتی ہے وہ معاشرے کو اتنا توڑ کے رکھ دیتی ہے، دراڑیں ڈال کے رکھ دیتی ہے، تو معاشرہ ہمارا برباد ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے شوہر کی چھوٹی سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن طلاق کے بعد وہ ایسے بدبودار لوگوں کے پاؤں چومنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں کہ جو ان کی طرف 1000 2000 5000 پھینک دے اور اٹھ کے چلا جائے، وہ ان کے پاؤں چومتی ہیں۔ تو یہ معاملات کیا ہیں؟ کہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ بظاہر خوبصورتی پر نہیں کی جانی مطلوب ہوتی، یہ تو جو شادی ہے یہ تو ایک بانڈ ہے، ایک تعلق ہے، ایک نیا یونٹ، فیملی یونٹ بن رہا ہوتا ہے معاشرے میں۔ اگر اس فیملی یونٹ کو ہم یوں توڑ کے رکھ دیں تو پھر کیا ہو؟ یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں کہ شادیاں اس طرح کی جاتی ہیں کہ شادیاں وہ استحکام کا باعث بنیں۔ شادی کوئی افیئر نہیں ہوتا، شادی کوئی لو افیئر نہیں ہوتا، اور نہ ہی شادیوں میں لو افیئر چلتا ہے۔ جو لو افیئر ہوتا ہے نا وہ تو ایک خواب ہوتا ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ شادی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنی فینٹیسی کو حقیقت میں بدلنے پہ قدرت نہیں رکھتا اسے افیئر چلا کر، لو کا افیئر چلا کر شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے خواب دکھائے ہوئے ہیں وہ پھر خواب ہی رہیں گے۔ اگر ہاں اس کے پاس اتنی قدرت ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ جو اس نے خواب دکھائے ہیں وہ ان کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اس نے گاڑی کا، بنگلے کا، گھر کا، تمام جو تعیشات ہوتی ہیں گھر میں اور جو اویلیبل ہونی چاہیے تمام چیزیں، اگر وہ دے سکتا ہے تو پھر تو وہ کسی کو خواب دکھائے۔ اگر وہ صرف خواب دکھائے گا تو وہ شادی نہیں ٹوٹے گی۔ مجھے یاد ہے میں گجرانوالہ میں سینئر سول جج تھا، یہ بات ہے 99 کی یا 98 کی۔ تو ان دنوں ایک ہمارے یہاں ڈائریکشن آئی ہائی کورٹ سے کہ جتنے بھی فیملی کیسز ہمارے ہاں پڑے ہوئے ہیں ان کا 15 دنوں میں فیصلہ کر دیا جائے، اور ایک آرڈر یہ بھی ہوا کہ اس میں گواہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ صرف جس لڑکی نے یا جس بیوی نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا ہے وہ اپنے ایفیڈیوٹ ساتھ لگائے، بیان حلفی، اور وہ آپ دیکھیں اگر اس میں جرح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آپ سمپلی پروسیڈ کریں۔ میرے پاس ایک تنسیخ نکاح کا کیس آیا، لڑکی کی شادی کو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، ایفیڈیوٹ ساتھ لگے ہوئے تھے کہ مارتا پیٹتا ہے، بڑا ظالم ہے، ہلاکو خواہ ہے، ظلم کرتا ہے، مجھے طلاق چاہیے، اور میں اندر حدود اللہ اس کے ساتھ گزارا کرنے کے قابل نہیں رہی، مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے۔ تمام تر تکمیلات ہو چکی تھی، ہسبینڈ کو بلایا گیا، وہ نہیں آیا، یک طرفہ ہوا اور اس کو طلاق دے دی گئی۔ اور مجھے وہ دن آج تک یاد ہے کہ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے کیس کی آواز دلوائی، وہ پیش ہوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور میں نے اناؤنس کیا کہ آپ کو جو طلاق کا دعویٰ ہے وہ ڈگری کیا جاتا ہے، تو وہ لڑکی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے کہا سر یہ تو دعویٰ میرے والدین نے مجھ سے یہ کہہ کر کروایا تھا کہ یہ تو ہم تمہارے ہسبینڈ کو ڈرا رہے ہیں، ہم دعویٰ کر کے ڈرائیں گے تو وہ تمہارے قدموں میں آ کے گرے گا، لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ ہسبینڈ کا رول، اور پھر ہسبینڈ کو ڈرانے کے لیے دعوے کرنے، یہ کیا کرنے، یہ تمام مذاق نہیں ہوتے۔ مجھے یہاں پر بانو قدسیہ صاحبہ کا
ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے, بہت پرانا انٹرویو تھا جو پی ٹی وی پہ نشر ہوا تھا, اور وہ کامران یوسف جو کشور ناہید کے شوہر تھے, انہوں نے وہ انٹرویو کیا تھا. میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ شادیاں ہوتی کیا ہیں اور یہ شادیاں نپتی کیسے ہیں. جس عمر کے دور میں سے میں گزر رہی ہوں, بلکہ میں چاہتی ہوں کہ نوجوان عورتیں میرے پیغام کو ضرور غور سے سنیں, تاکہ اتنے آنسو اور اتنی کٹھنائیاں ان کی زندگی میں نہ آئیں جتنی میری زندگی میں آئیں. مثلاً جب عورت اور مرد شادی کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پائلٹ آپ سے وعدہ کرے کہ یہاں سے بیروت آپ کو پہنچا دوں گا اور ٹکٹ اتنا لگے گا. اب رستے میں وہ جاتے جاتے یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ میرے سے عشق بھی کیجئے, آپ کو اطمینان سے اہتمام سے پہنچانا اس کا فرض ہے. اور شادی بھی بالکل یہی چیز ہے. شوہر بیوی سے کہتا ہے اتنے حق مہر کے بدلے, اتنی صعوبتوں کے بدلے, اتنی تکلیفوں کے بدلے میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دوں گا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں نہ ضابطے کی پابندی ہوتی ہے اور توقع کی کمی تو بالکل پیدا نہیں ہوتی مشرقی شادی میں, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوزیسونیس پیدا ہوتی ہے. جی ہاں, پوزیسونیس کی پیدا ہونے کی وجہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ 95% یہ ہوتی ہے کہ چلتے چلتے اس ہوائی جہاز کے سفر میں پائلٹ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ جو تمام پیسنجرز ہیں یہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگیں, اور پیسنجرز کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو پائلٹ بیٹھا ہے یہ میرے عشق میں مبتلا, یہ میاں بیوی کے درمیان بھی کہیں کسی جگہ یہ بھول چوک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پوزیسونیس نکلتی. نہیں میرا ویسے ذاتی طور پہ خیر یہ اس فلسفے پہ تو آپ کا وہ لیکچر بہت بڑا ہے, عالمانہ قسم کا لیکچر, وہ بھی یاد ہوگا آپ کو. ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کی جو اپنی حیثیتیں ہیں ان میں یہ بات خاص طور پہ چلتی ہے, اور جب تک انسانی معاشرہ قائم ہے یہ چلتی رہے گی. میں اصل میں کچھ پوچھنا یہ چاہتا تھا کیونکہ خان صاحب ماشاءاللہ لوگوں سے متعارف ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا کوئی ایسی نہیں یہ اچھی بات ہے. جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ خان صاحب کی طبیعت سے جتنا تھوڑا بہت میں واقف ہوں کہ وہ ایک بالکل بے فکرے سے آدمی ہے. اب ظاہر ہے کہ بے فکرے آدمی کا بندشوں میں آنا, تو یہ بے فکرے آدمی سے ایک نبھاؤ کی صورت ہے یا جیسے کوئی شیر کو پنجرے میں بند کرنے والی کیفیت ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم دونوں ضابطے کی پابندی اور توقع کی کمی رکھتے ہیں, اس لیے نہ شیر کو پنجرے میں بند کرنے کا سوال پیدا ہوا اور نہ اس کو کھلا چھوڑنے کا. دراصل یہ بھی مجھ پہ 2-3 سال ہوئے ہیں جب انکشاف ہوا ہے یوسف. اس سے پہلے میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ ایک پنجرا ہو, چاہے سونے کا ہو چاہے کیسا ہو, اس کو ڈبل لاک لگا ہونا چاہیے اور اس میں اشفاق صاحب کو ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے, لیکن 2-3 سال ممکن ہے یہ سمجھتی ہوں کہ ڈبل لاک لگا ہوا ہے اور وہ اس میں ہے. غالباً اب ان کو شاید پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ لاک کھلا ہے, عادی ہو چکے ہوں گے اب تو. مشکل یہ ہے کہ 2-3 سال ہوئے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جو ہماری شادیاں جن کی ناکامی کی وجہ بیسک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے عشق کی امید رکھتے ہیں مشرق میں سب. جی اور عشق ٹیلی پیتھی کی ایک قسم ہے, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی ایک قسم ہے, جو چلتے چلتے سڑک پر تو ایک آدمی سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن زبردستی نہیں کرائی جا سکتی. جی ہاں بالکل. جب یہ بھید کسی پر کھل جائے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے یہ مجھے محبت دے سکتا ہے, افیکشن دے سکتا ہے, جو میری ضروریات زندگی ہے وہ پوری کر سکتا ہے, لیکن ٹیلی پیتھی مجھ سے ڈیولپ نہیں کر سکتا, تو پھر میرا خیال ہے تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے.